کہ شرف انسانیت علم سے ہے، علم سے خالی جاہل انسان کو انسان کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ علم سے خالی انسان یا تو خون بہائے گا، یا تو لڑائی جھگڑا کرے گا، یا فسادی ہوگا، یا نہیں تو لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا۔ شیطان ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ابلیس ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابلیس ایک ہی ہے جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا اصل ذاتی نام ابلیس ہے۔ تو ابلیس ایک ہی ہے، شیطان بہت ہیں، اس کے چیلے کروڑوں ہیں، لیکن ابلیس اگر بولیں گے تو وہاں مراد صرف وہی ہے جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ خالی اسلام مراد ہے، مخالفت نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے گروہ ہیں مسلمانوں کے، ان میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ بھائی ہم خلاف اس واسطے نہیں بولتے کہ آپ کا قرآن کوئی اور ہے یا آپ کو رسول کوئی اور ہے، ہم صرف یہ بولتے ہیں کہ صحیح جو ہے اس کو اپنا لو۔ خلاف ہم نہ رسول کے نہ قرآن کے ہیں، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، ایک پہ آ جاؤ۔ تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، لیکن خود نیکی نہیں اپناتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، نیکی کی باتیں کرتے وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو لوگ یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ انہی کی طرف پلٹنا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو خاشعین کے اعمال اور توحید پر بھروسہ کرو، اور کسی کو شریک کر کے اولیاء فلاں انہوں شافی انہوں کریں گے، انہوں کریں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، یہ عقیدہ نہ بناؤ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہا ہے، جو کہ قصص کے اعتبار سے سب سے پہلا قصہ بھی ہے اور سب سے پہلی مرتبہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے کہا، کن سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کہا۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہ ان لوگوں نے کہا، قالو، کون کہے؟ فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، اللہ تو بناتا ہے اس میں کون سے لوگوں کو، کیسے لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ونحن، ہم تو ہیں ہی، نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح بیان کرنے کے لیے، تمحید بیان کرنے کے لیے، تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں، ہم تو کر ہی رہے ہیں، پھر یہ انسان کو کیوں وجود میں لا رہا ہے؟ یہ کون پوچھے؟ ملائکہ نے کہا، اللہ نے کہا انی اعلم، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، کلہا، سب کے سب نام، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر میں نے ملائکہ پر انہیں پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ فرمایا رب نے کہ اب دراصل کیا ہیں، ان کو بتاؤ وہ تمام نام، باسماء ہؤلاء، کہ ان فرشتوں کے جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا، تمام نام ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ ان ناموں کو، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں، کہ یہ کیوں پیدا کر رہا ہے ایسی شخصیت کو یا ایسے بندے کو جو فساد کریں گے یا کر خون بہائیں گے، جو اعتراض ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نام سکھا کے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اب سناؤ یہ نام جو حضرت آدم جانتے ہیں نا، انبئونی باسمائی ہؤلاء، اب تم بتاؤ ان کائنات کے اندر ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں سے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے وہی جو ہم نے تجھ سے سیکھا ہے، جو تو نے سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب دراصل وہ ہار مان لیے، گویا کہ ہتھیار ڈال دیے کہ اے اللہ علم تو سارا تیرا ہی ہے، ہم کو کیا پتا کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ تو اب دراصل کیا ہے، علم کی بڑھوتری اور انسانیت کی شرف کس سے ملتی ہے؟ علم سے ملتی ہے۔ یہ قائم رکھنے کے لیے دلیل فرمایا یا آدم، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اب ان لوگوں کو بتاؤ، ان فرشتوں کو بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہے۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تو انہوں نے کہا، قال الم اقل لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی ہوں جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں ہی ہوں جو جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی سب سے پہلے یہ بات بتلا دی گئی کہ شرف انسانیت
علم سے ہے۔ علم سے خالی جاہل انسان کو انسان کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، علم سے خالی انسان یا تو خون بہائے گا، یا تو لڑائی جھگڑا کرے گا، یا فسادی ہوگا، یا نہیں تو کیا ہے، لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا۔ اصل انسان صرف وہی ہے جو علم والا ہے۔ اسی بات سے صاف کہہ دیا کہ ہم نے علم سے دراصل برتری کر دی اور بتا دیا کہ آپ نے جو سوچا تھا وہ غلط ہے۔ تو اب یہ کام ہو گیا، جب علم کی برتری ہو گئی تو فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو معلوم ہوا شیطان ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ابلیس ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابلیس ایک ہی ہے جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا اصل ذاتی نام ابلیس ہے۔ جیسے ہمارے اپنے نام ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہی نام ہوتا ہے نا جی، وہ تو ابلیس ایک ہی ہے۔ شیطان بہت ہیں، اس کے چیلے کروڑوں ہیں، لیکن ابلیس اگر بولیں گے تو وہاں مراد صرف وہی ہے جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ الا ابلیس، تو شیطان کا اصل نام جو بڑا شیطان ہے جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا نام ابلیس ہے۔ تو ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، انکار کی وجہ کیا تھی بھائی؟ تکبر، وکان من الکافرین، اور وہ کافر ہو گیا یا کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اس سے پہلے جو کافر ہوئے تھے انہی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو وقلنا یا آدم اسکن، پھر ہم نے کیا ہے، آدم کو پکارا، ہم نے کہا آدم سے کیا ہے، آدم اسکن، اب رہو تم کہاں، انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس کے اندر کھاؤ پیو جو تمہاری رغبت ہو، جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی ریسٹرکشن نہیں، لیکن ایک بات، ولا تقربا، دیکھو اس کے قریب نہ جانا تم دونوں، کہا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب، وہاں پر نہ، کوئی ایک درخت تھا جہاں پر اشارہ کر کے بتلا دیا کہ یہ درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ فازلہما الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کہاں؟ دونوں کو۔ یہ بات بالکل غلط ہے جو حضرت حوا کو پھسلانے کی بات آئی ہے، یا آ کر تورات وغیرہ میں یہ اس طرح کی تحریف ہوئی ہے کہ اس کو کرنے والی سب سے اہم صرف حوا تھی، حضرت آدم ان کی وجہ سے مان گئے۔ نہ، اللہ تبارک و تعالی دونوں کو ملا کے کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ کہاں سے؟ وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سے انہوں نے جو اللہ نے روکا تھا، ان کے روکنے کے باوجود اس کام کو کرنے کے لیے شیطان نے بہکایا اور پھسل گئے، اور وہاں سے ان کو نکلوا دیا جہاں پر وہ تھے۔ وہاں پر بھی کیا ہے، صیغہ پھر کانا آیا ہے، وہ دونوں کو پھر بھی کیا ہے، پھسلایا، دونوں ہی وہاں سے نکلے۔ تو دو صیغہ پورا تثنیہ کا آ رہا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ ذرا گرم پانی لاؤ صدیق، تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر گناہ دونوں کا سیم ہے، دونوں مل کے کر رہے ہیں۔ ہاں، شیطان دونوں کو بہکایا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، دیکھو اب اتر جاؤ نیچے اس گناہ کے بعد، کہ اب کیا کرنا ہے تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، اس واسطے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم حوا دشمن ہے، اللہ نے شیطان کو بھی ملا کے اتارا تھا، تو اس واسطے جمع کا صیغہ ہے۔ تو اللہ نے کہا اب قیامت تک انسانوں اور شیطان کی دشمنی چلتی رہے گی، اب وہی چل رہی ہے، اس کے چیلے، لیکن ہیں ہمیشہ ہم کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ نے اتارتے وقت ہی فرما دیا کہ اتر جاؤ اب، لیکن اب تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے قیامت تک، اب تم دونوں دشمن، کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اب ہماری اپنی بربادی ہے، اتنا کھلا کہنے کے باوجود بھی ہمیں لا کے گلے میں لا کے کیا ہے، شیطان کو اپنا دوست بنا لیے، تو وہ بربادی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب یہ زمین میں جو اترے ہو نا، یہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک کے لیے یہیں پر زندگی ہے تمہاری۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کام ہوا نا، اس کی توبہ کیسے ہوئی؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے خود اپنے رب سے دعا کی اور چند کلمات سیکھ لیے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ بھی انہیں کیا ہے، معاف کر دیا۔ فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالی بھی کیا ہے، معاف کر دیا۔ دیکھیے تابہ کا لفظ کے ساتھ اگر علی آئے تو یہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تابہ کے لفظ کے ساتھ اگر الی آئے تو وہ بندے کی طرف۔ تابہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ توبہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، ضرورت نہیں۔ اگر بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندہ توبہ کرتا ہے۔ تابہ یتوب کا اصل مطلب ہے رجوع ہونا، پلٹنا، متوجہ ہونا۔
تو اگر بندے کے ساتھ آئے گا تو صیغہ اس میں کیا ہے، جو صلہ ملے گا نا جی وہ الا ملے گا، تاب الا، بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے توبے کا لفظ آئے گا تو تاب علی، جیسا کہ یہاں پر ہے فتاب علی، اللہ نے ان پر توجہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تاب علی۔ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ قرآن کا صیغہ ہے، یہ بہت جگہ آئے گا، تو اس واسطے یاد رکھ لینا ہے، جب بھی اللہ کے لیے تابہ کا لفظ آئے گا وہاں علی آئے گا، انسان کے لیے آئے گا تو الا آئے گا۔ الا کا مطلب ہے ہم توبہ کرتے ہیں، تاب الا۔ تاب علی کا مطلب ہے اللہ ہم پر مہربان ہوا، متوجہ ہوا، پلٹا، معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فتاب علی، اللہ متوجہ ہوا، انہیں معاف کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل نہبطوا، تم سب کے سب اتر جاؤ، منہا جمیعا، کہاں سے؟ یہاں اس جنت سے۔ فإما، اب جو اترے پورے، اس وقت کیا ہے، اصول بتا دیا۔ فإما یأتینکم منی، میری طرف سے تمہارے پاس آتی رہیں گی کیا؟ ہدن، ہدایتیں۔ ہاں، فمن تبع ہدایا، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، فلا خوف، اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ کی ہے، اچھی طرح سمجھ جاؤ، یہ اصول کب لکھا گیا؟ جب حضرت آدم کو اتارا گیا تبھی لکھ دیا اللہ نے، دیکھو میری طرف سے ہدایتیں آئیں گی۔ اب ہدایت کون سی ہے؟ قرآن ہے، اگر تم اس کو پکڑ لو۔ ہدایت کون سی ہے؟ رسول کی سنت ہے، یہ اس کو پکڑ لو، اللہ گارنٹی دیتا ہے۔ کیا کیا گارنٹی ہے؟ خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ آج خوف بھی ہے، غم بھی ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، کرونا وائرس، موت، کسے نہیں ہوگا؟ کسے نہیں ہوگا؟ قرآن سنت کو پکڑے گا اسے نہیں ہوگا بھائی، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ موت آ بھی گئی تو کیا ہے بھائی، رب سے ملاقات کا نام ہے بھائی، موت تو موت تو رب سے ملاقات کا نام ہے نا جی۔ اللہ نے جو زندگی دی اس میں اگر اچھا کیا تو خوشی خوشی بندہ بولے گا کہ مجھے لے چلو، میں تو رب کو کیا ہے، ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں، تو اس میں کوئی خوف نہیں ہے، رنج نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں اصحاب نار، یہی ہیں آگ والے۔ آگ والے مطلب کیا ہے؟ آگ ہی میں رہیں گے۔ گھر والے کا مطلب کیا بولتے بھائی؟ ہم گھر میں رہیں گے، گھر میں رہنے والے گھر والے۔ تو فرمایا اصحاب نار، آگ والے کا مطلب اشارہ ہے کبھی نکلتے نہیں یہ لوگ، گھر کے جیسا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا ان کا۔ ہم فیہا خالدون، جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے رخ پھر رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف، جو کہ تقریباً آدھ جز تک سلسلہ چلتا ہے، اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر ایک لفظ سمجھ لیجئے، اسرائیل اصل میں کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اللہ نے ان کو یہ لقب دیا تھا، یعقوب کا لقب تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ اس واسطے ان کو اللہ نے لقب دیا کہ بہت عبادتیں کی، بہت عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو لقب دیا اسرائیل، عبداللہ کے معنی میں، اللہ کا بندہ۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے، اولاد، بنی اسرائیل، تو اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، جو بھی آیا، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو، اذکرو، یاد کرو۔ یہاں پر اب اصل میں صیغہ دیکھیے، خطاب ڈائریکٹ یہودیوں کو، اذکرو، یاد کرو، کون؟ اولاد یعقوب۔ لیکن کتاب کس کے لیے ہے؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ بقرہ میں خاص خطاب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ حالانکہ خطاب وہاں ہو رہا ہے اذکرو، اولاد یعقوب، یہودیوں، یاد کرو، اور کہا امت مسلمہ سے، کیوں؟ اب تم ہی یاد کرنا ہے، وہ یاد کر کے کیا کریں گے؟ یاد اب تم ہی کرنا ہے کہ ان کی طرح نہ بن جاؤ۔ یہ تم اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو۔ ہاں، تو فرمایا یاد کرو، کیا یاد کرنا ہے؟ پہلا نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی، اور وہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تب میں میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہوگا وہ پورا کروں گا۔ یہی عہد ہم سے بھی ہوا ہے۔ اللہ ایک کی توحید پر تم قائم رکھو، یہ تمہارا کام ہے، اور اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔
ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو رکوع نہیں، کسی کو قوما نہیں، کسی کو عبادت نہیں، کسی کی دعا نہیں، کسی کی نظر نہیں، کسی کی نیاز نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، کسی کو نہیں، یہ وہ عہدہ۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے، پھر ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ یہی وعدہ ان سے بھی ہوا تھا، تو اسی لیے فرمایا کہ اوفو بعہدی، پہلے میرے وعدے سے، میرے سے جو وعدہ ہوا اس کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تب میں تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، ڈرو مطلب توحید، صرف میرے اوپر۔ اور ٹشو لے لگاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور فرمایا تم سے کہ دیکھو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تورات کی مخالفت پر نازل ہوئی، قرآن تورات کی مخالفت میں ہے، فیور میں ہے، ہاں تائید کرتی ہے نا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہارے درمیان جو کتاب ہے تورات کی، اس کو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، خلاف نہیں آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہونے کا انکار نہیں کرتا قرآن۔ تو اسی واسطے کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں دیکھو یہ تمہاری مخالفت میں نہیں آئی ہے، بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے واسطے آئی ہے، خالی اصلاح مراد ہے، مخالفت نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے گروہ ہیں مسلمانوں کے، ان میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ بھائی ہم خلاف اس واسطے نہیں بولتے کہ آپ کا قرآن کوئی اور ہے یا آپ کو رسول کوئی اور ہے، ہم صرف یہ بولتے ہیں کہ صحیح جو ہے اس کو اپنا لو، خلاف ہم نہ رسول کے نہ قرآن کے ہیں، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو، ایک پہ آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ میں نے جو نازل کیا ہے، میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری جو کتاب ہے ہاتھ میں، مصدقا لما معکم، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ تم خود پہلے کافر۔ تم کتاب والے ہو، تورات والے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے ہو، تم خود پہلے کیا نہ کرو، قرآن کا انکار نہ کرو۔ یہی بات ہم اپنے مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جب قرآن کی آیتیں پیش کر دی جائیں، صرف ہٹ ڈرمی کی وجہ سے انکار مت کرو، کیونکہ تم خود مسلمان ہو، قرآن کو مانتے ہو۔ قرآن سے ثابت ہو جائے مسئلہ، دیکھو بھائی قرآن میں ہے، دیکھو بھائی یہ شرک ہے، دیکھو بھائی یہ حرام ہے، اور پھر بھی کہیں کہ نہیں جی ہمارے امام جو بولیں گے وہ مانیں گے، ہمارے پیر جو بولیں گے وہ مانیں گے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اسی لیے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، تم خود کیا نہ کرو، کافر نہ بن جاؤ سب سے پہلے، اور ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، پھر فرمایا کہ دیکھو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ اماؤنٹ آیا تو بیچ ڈالے جا، کیا فتویٰ بگاڑ کے دے دیا نہ، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا اماؤنٹ تمہیں دیا جائے تب بھی تم قرآن کے خلاف یا قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی چیز بیچ کر کیا ہے اپنا فائدہ کرتے ہو، تو پوری دنیا کی قیمت بھی کم ہی ہے، دین اس سے اونچا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، دیکھو اللہ ہی سے تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے وہاں فرحبون آیا، یہاں فتقون آیا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رہب یہ یہاں اتقاء، اس واسطے کہ اس زمانے میں جہاں خطاب ہو رہا تھا ان میں راہب زیادہ تھے، اس سے فرحبون آیا۔ اور ہم میں جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے۔ ہمارے عبادت گزار بندوں کو ہم کیا بولتے؟ متقی بولتے۔ راہب کوئی بولتا کیا؟ ان کے عبادت گزار بندوں کو کیا بولتے تھے؟ راہب بولتے تھے۔ تو پہلے وہاں بتایا کہ فرحبون رہب سے، اور یہاں بتایا فتقون۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی ایسا مت کرو کہ باطل اور حق کو ملا کر لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو جائے، اس طرح خلط ملط کر دو۔ تلبسوا الحق بالباطل، ہاں حق کے ساتھ ایسا ملا دو، مثلا سمجھو کہ دیکھیے پانی یہ پانی ہے، اگر میں اس میں کچھ اور رنگ ملاتا چلا جاؤں تو انسان کو کیا ہے اب کہنے میں مشکل ہو جائے کہ وہ پانی ہے یا کوئی اور ڈرنک ہے، صاف نہیں ہے۔ تو اس میں توحید مکمل صاف تھی، لیکن بعد میں گروہوں میں بٹتے مسلمان توحید کو خلط ملط کر دیا۔ اب بہت سے لوگ جب توحید کو پیش کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو توحید نہیں ہے، ہم جو ہیں باپ جاؤ وہی توحید ہے۔ تو یہی حال ہمارے اندر بھی ہوا، تو اس لیے فرمایا کہ حق و باطل کو ملاوٹ نہ کرو، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ جو باتیں ہیں آج یہ علماء پیروی کر لیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، یاد رکھیے۔
اگر صحیح کیا ہے وہ بتا دیں، معلوم ہے صحیح کیا ہے، چھپاتے ہیں لوگوں سے اس واسطے کہ ان کی گدی نہ چلے جائے، ان کا عہدہ نہ چلے جائے، اور وانتم تعلمون، تم کیا ہے اسے جانتے بھی ہو، یعنی جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں حق معلوم ہے پھر بھی تم چھپاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گویا کہ یہاں اشارہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ کیا صیغہ جمع کا آیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ پڑھو۔ علماء مفسرین کہتے ہیں یہاں جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تأمرون الناس، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہی ہمارا حال بھی ہے، یہی ہمارا حال بھی ہے۔ نصیحت کرنے کو کبھی نہیں چوکتا انسان، منہ بھر کے نصیحت کرتا، اللہ کے واسطے بھائی دیانت داری کرو، امانت داری کرو، سچ بولو، بولنے میں کبھی نہیں شکتا، تمہیں کتنا سچ بولے جی وہ نہیں دیکھتا کبھی۔ یہی اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، لیکن خود نیکی نہیں اپناتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، نیکی کی باتیں کرتے وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب پڑھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کام کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ، یعنی مصائب و آلام میں سب سے اہم ترین چیز صبر اور نماز ہے، اس کو پکڑو، کیونکہ اس پر چلنا مشکل ہے، لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں نماز کو قائم کرنا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے صبر کے ساتھ رہنا۔ نماز ہی چھوڑ دیے تو پھر یاد رکھیے ہمارے لیے صبر بھی نہیں آئے گا۔ تو الذین یظنون انہم، جو لوگ یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ انہی کی طرف پلٹنا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو خاشعین ہیں۔ یعنی گویا کہ یہاں وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز اور صبر سے کام لے کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں ہے جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اللہ سے خشیت کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی ملاقات کا پورا یقین رکھیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، صبر بھی آ جائے گا، نماز بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ پہلا سوال وہی ہوگا نا خبر میں تمہارے ساتھ، تو کیسے چھوڑے گا بندہ؟ تو خاشعین کی صفت بیان ہوئی ہے کہ کون ہے خاشع، جن کو نماز اور صبر سے زندگی گزارنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ہیں جو یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات ضرور کریں گے اور اسی کی طرف ہم کو پلٹنا ہے۔ پھر یہاں سے پھر گفتگو کا سلسلہ وہی بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا کہ خاص کر اس وقت انہوں نے جو کچھ تاریخ میں کیے تھے کارنامے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک ایک کر کے گنا رہا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا، پھر بھی ہم نے تمہارے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس رسول پر ایمان لا کے اپنی تلافی کر لو، لیکن تم بدبخت ہو کے اس رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ یہ نچوڑ ہے۔ اب لفظ پڑھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر تمام کی تھی، علیکم، تم پر ہم نے پورے عالم پر کیا نعمت دی تھی؟ وہ نعمت کون سی ہے جو تمام کی میں نے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام دنیا پر تم کو فضیلت دیا تھا۔ کب؟ جب ہم نہیں آئے تھے، تب کا واقعہ۔ اب تمام دنیا پہ فضیلت کسے ہے؟ امت محمدیہ، بعینی ہی وہی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، جو تمام انسانوں پر تمہیں کیا ہے؟ برتر بنایا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ تم بدتر بن گئے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بدتر بن گئے۔ تو گویا کہ اشارہ ہماری طرف ہے، پھر میں تم کو اب برتر بنا رہا ہوں، لیکن تم اپنے گناہوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ پھر بدتر نہ ہو جاؤ۔ ہے اب کیا؟ وہی بدتر حالت میں۔ قرآن پڑھو، آنکھیں کھل جائیں گی۔ اگر ذوق پیدا ہو جائے نا تو انکشافات کے انکشافات ہو جائیں گے۔ گویا کہ کسی سائنسدان کو کیا ریسرچ کرتے کرتے کیا ہے، اس کے دروازے جو کھلتے جاتے ہیں کہ یہ دیکھا وہ دیکھا، ایسی ہی ایک بہت بڑی دنیا ہے قرآن، جس کے اندر سے کیا ہے موتیاں نکلتے چلے جائیں گے جب آپ اس کے اندر ذوق لگائیں گے۔ کیسے ذہن کھول رہا ہے، دیکھو۔ وہی حالت تمہاری بھی ہے اب فی الوقت۔
تو ایسے نہ بن جاؤ جو وہ لوگ بنے تھے. اور ان کے بننے کا وجہ اہم ترین کیا بنی وہ بتا رہا ہے. واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جو کسی نفس کے لیے کسی نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، نہ اس کے لیے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ اس کے مدد کیے جائے گی. کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بگاڑ کی وجہ سب سے اہم ترین جو تم کو ہم نے فضیلت والا بتایا وہ یہ تھا کہ اعمال اور توحید پر بھروسہ کرو اور کسی کو دراصل کیا نہ کرو، اپنے ساتھ شریک کر کے اولیاء فلاں انہوں شافی انہوں کریں گے ان کا دامن پکڑیں گے ان کا دامن پکڑیں گے، یہ عقیدہ نہ بناؤ. کیوں؟ اس عقیدے میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہوگا جو کسی کو کسی آدمی کا کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا، نہ اللہ تبارک و تعالی دوسرا شفاعت قبول کرے گا، نہ وہ مدد کر سکتا ہے. جب یہ بات یقینی ہے تو تم اپنے توحید اور عمل پر تم کو جنت ملے گی. یہی عقیدہ بنی اسرائیل کو بھی دیا، یہی عقیدہ ہم کو بھی دیا. لیکن ہوا کیا بگاڑ؟ انہوں بولے نہیں یہ عقیدہ نہیں، ہمیں کیا بھی کریں گے جنت میں بھیجیں گا اللہ. کیوں؟ ہمیں اللہ کے بیٹے جیسا، نحن ابناء اللہ و احباؤ. ان کا عقیدہ بھی وہی خراب ہوا، ہمارا عقیدہ بھی اسی میں خراب ہوا. ہم بھی کیا بولے؟ ارے عمل سب نہیں بھائی، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم امت مرحومہ ہیں، ہم فلاں ہیں. اللہ ہم کو جہنم میں ڈالیں گا کیا؟ اللہ کے رسول چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ عبد القادر جیلانی چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ کالے شاہ ولی کریں گے کیا؟ یہی عقیدے کا بگاڑ تھا. حالانکہ عقیدہ کیا دیا اللہ نے؟ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ شفاعت قبول ہوگی. کافر کو کوئی شفاعت نہیں، مشرک کو کوئی شفاعت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے. تو اصل چیز تمہارا عمل اور توحید ہے. اس کو چھوڑ کے تم نے کیا کیا؟ ولیوں کو یا آ کر وسیلوں کو اپنے اعمال برباد کرنے کے لیے بنا لیا. یہی حال ان کا بھی ہوا، یہی حال تمہارا بھی ہوگا. اس واسطے پہلے بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. پھر آگے آئیے، فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. دیکھو اس وقت بھی یاد کرو، اب یہ اصل وہاں سے تاریخ شروع ہو رہی ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون کے شکنجے میں گرفتار تھی. فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے نجات دی تھی تم کو آل فرعون سے. کیا کیسے تھے تم آل فرعون کے پاس اس وقت؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم ہی دراصل سخت ترین عذاب دیتے تھے. اور سخت ترین عذاب کی شکل کیا تھی؟ اللہ اکبر، ذرا غور کر کے دیکھو مسلمانوں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. یا رب الفاظ دیکھیے کتنے، یہ نہیں کہا کہ یقتلون، یذبحون. قتل ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن ذبح میں کیا ہوتا ہے؟ بکرے کو ڈال کے لٹا کے کرتے ہیں. ذبح میں اور قتل میں بڑا فرق ہے. ایسے حقیر بنا کے رکھا گیا تھا بنی اسرائیل کو، ذبح کرنے کے برابر ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنانے کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا تھا بلکہ چھوڑ دیا جاتا تھا. مردوں کو، صرف مرد بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورت بچوں کو ذبح نہیں کرتے تھے، اپنے لیے رکھ لیتا تھا وہ، تاکہ گھر کے کام کاج اور کنیز بن کے رہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرماتا ہے کہ اس میں بہت بڑی بلا تھی تمہارے لیے، بہت بڑی آزمائش. بلا کا مطلب اردو کا بلا نہیں ہے، یہ بلا یبلو کا مطلب ہے آزمائش. اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے یہاں سے تمہیں نکالا، اتنا بڑا احسان کیا. اب ہمارا بھی احسان سمجھ لینا، اللہ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا اور وہاں سے انہیں نکالا، اور ہم بھی پوری کھٹا ٹوپ اندھیریوں میں تھے. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا قرآن اور رسول دے کر ہم پر، لیکن ہم اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے. اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. میں جاوید عثمان ربانی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کے کرم سے مسجد السلام کے جو تعمیری کام ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں، اور آپ سب سے اس بات کی درخواست کی جا رہی ہے
کہ اب آخری میں فلورنگ کا ٹائلس کا کام جاری و ساری ہے، جس کے لیے تقریباً 8.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایک فلور کے لیے کتنا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، اور اکاؤنٹ نمبرات اور جی پے نمبر، فون پے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ان تمام کے ذریعے آپ جلد از جلد، کیونکہ فوری ارجنٹ ضرورت ہے، تو جلد از جلد اس کو پورا کریں۔ جتنا مدد ہو سکتی ہے آپ اپنے طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس بات کو پھیلا سکتے ہیں۔ شکراً، فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔